الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے انتہائی اہم اور معلوماتی سلسلے میں یعنی فیضان فتاوی رضویہ میں ہم حاضر ہیں، اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ سے کچھ باتیں سنتے ہیں، جس میں ہمیں جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معلوماتی اور اعلیٰ حضرت کا انتہائی وقیع اور ایک محققانہ انداز ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس انداز میں فتاوی دیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے حصے میں آتا ہے۔ آج جس جلد سے ہم نے فتاوی رضویہ کی جس جلد سے ہم نے سننا ہے وہ فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد ہے، اور یہ وہ جلد ہے کہ جو کتاب الحظر والاباحہ یعنی ان باتوں کے بارے میں کہ جن کا کرنا منع ہے اور جن کا کرنا جائز ہے، ان کی تفصیلات سے متعلق یہ جلد مشتمل ہے، اور 21، 22، 23 اور 24 یہ چاروں کی چاروں جلدیں اسی موضوع پر ہیں کہ شریعت مطہرہ نے کن کن کاموں کے کرنے کی اجازت دی ہے اور کن کن کاموں سے منع فرمایا ہے، اور یہ انتہائی آسان اور دلچسپ موضوع بھی ہے۔ 21ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتاوی دیے وہ 4 موضوعات سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ اعتقادیات اور سیر، یعنی کن کن چیزوں کے بارے میں اعتقاد رکھنا، ایمان و شرک، بدعت، تقدیر، سنیت، اس طرح کی باتیں اور تاریخ کی باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ دوسرا موضوع اس میں تصوف و طریقت ہے، یعنی پیری مریدی کا طریقہ، باطنی علوم ہوتے ہیں ان کے متعلق اس میں معلومات ہے۔ تیسرا آثار مقدسہ سے تبرک و توسل، یعنی جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دیگر جو مقدس چیزیں ہیں ان سے تبرک حاصل کرنا کیسا ہے، اور ان سے تبرک حاصل کرنے کی کیا کیا برکتیں ہیں، یہ تمام کی تمام اس میں بیان کی گئی ہیں۔ چوتھا موضوع ہے شرب و طعام، یعنی کھانے پینے سے متعلق جو باتیں ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس جلد کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 291 سوالات کیے گئے، 291 سوالات کیے گئے، اور اس کے آپ نے جوابات دیے، اور اس میں جو بعض سوالات ہیں اس کے اعلیٰ حضرت نے اتنی تفصیل کے ساتھ جوابات دیے کہ وہ رسالے کی صورت اختیار کر گئے، اور ایسے 9 سوالات آپ سے اس جلد کے اندر کیے گئے ہیں کہ جن کے آپ نے اتنی تفصیل سے جواب دیے کہ جو 9 رسالوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہوئے۔ آئیے ہم بعض فتاوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سنتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی سنتے ہیں، تاکہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم و فن کے اندر مہارت کا بھی معلوم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کا ڈھیر و خزانہ بھی حاصل ہو۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس جلد میں سب سے پہلا جو سوال ہوا وہ 19 رجب 1305 سنہ ہجری میں ہوا۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کہیں پر دعوت ہو رہی تھی، اس دعوت میں کوئی جذامی یعنی جس کو کوڑ کا مرض تھا وہ بھی موجود تھا۔ اب بعض لوگوں نے اس کے ساتھ کھانا ناپسند کیا کہ ایک جذامی کے ساتھ، ایک کوڑ کے مرض والے کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھائیں، اسے ناپسند کیا۔ اب ایک شخص اس پر ناراض ہو گیا اور وہ مصر ہوا کہ ہم نے اس کوڑ کے جو مرض والا ہے اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے، اور اس پر اس نے ضد کی، اس پر آپس میں ان میں تکرار ہو گئی۔ اس شخص سے کہا گیا کہ اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اس وقت اسے علیحدہ کر دو، یعنی یہ جو جذامی ہے، جو کوڑ کے مرض والا ہے، اس کو دور کر دو، ہم اس کے ساتھ نہیں کھا سکتے۔ تو اس شخص نے یہ کلمہ کفر بولا کہ ہم خدا اور رسول کو نہیں جانتے۔ جب اس سے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے جو ہے وہ چھوڑ دو، تو
تو اس نے یہ الفاظ کہہ دیا کہ ہم خدا اور رسول کو نہیں جانتے۔ اس وقت سب نے کہا کہ یہ شخص کلمہ کفر بولا ہے، اور پھر اس شخص کو کہ جو ضد کر رہا تھا اس کو باہر نکال دیا۔ اب جب اسے باہر نکالا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ باہر چلے گا۔ اب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ آپ بتائیے کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے، اور جو شخص اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ اس شخص کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جزامی کے ساتھ کھانا جائز ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ نے دو دلیلیں پیش فرمائی۔ پہلی ایک دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جزامی یعنی کوڑ کے مرض والے کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ساتھ میں کل معی بسم اللہ ثقۃ باللہ و توکلا علی اللہ، یعنی میرے ساتھ ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھائیے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔ یہ حدیث پاک ایک ذکر کی، اور ایک دوسری حدیث مبارکہ آپ نے ذکر فرمائی سیدنا امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مع صاحب البلاء تواضعا لربک و ایمانا، یعنی جس کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہے اس کے ساتھ کھاؤ، اور اس میں نیت اپنے رب عز و جل کی خاطر عاجزی کرنا ہو اور اس پر پختہ یقین رکھنا ہو۔ تو پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جزامی کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوڑھ کے مرض والے کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور کھانے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن کیا جزامی کے ساتھ کھانا ضروری ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھانا ضرور بھی نہیں، بلکہ یہاں پر دو صورتیں ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نظر صرف اور صرف ظاہری اسباب پر ہوتی ہے، یعنی جو ان کے سامنے وجوہات موجود ہوتی ہیں وہ اسی کو دیکھتے ہیں۔ اب جزامی کے ساتھ بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی جزام کا مرض لگ گیا، اس کو بھی کوڑ کا مرض لگ گیا۔ اب جو صرف ظاہری سبب کو دیکھتا ہے، ظاہری علامت کو دیکھتا ہے، ظاہری وجہ کو دیکھتا ہے، تو اب اس کے دل کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ مجھے جو کوڑ کا مرض لگا ہے، مجھے جو یہ بیماری لگی ہے، یہ اس سے اڑ کر لگی ہے، اور یہ خلاف شرع اور اسلامی جو نظریہ ہے اس کے یہ خلاف ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ سامنے والے کی بیماری اڑ کر مجھے لگ جائے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں منع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ لا عدوہ، یعنی کسی مرض کے اندر تعدی نہیں کہ وہ بڑھ کر دوسرے کو لگتا ہو، لہذا اب جس کی نظر ظاہری سبب پر ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ اس کی بیماری اڑ کر مجھے لگ گئی، تو اب اس کے بارے میں شریعت مطہرہ یہی حکم دیتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ وہ بیٹھے اور بیٹھنے کی بنا پر اس کو وہ بیماری لگے، اب اس کا ذہن یہ بننے لگے کہ اس کی بیماری اڑ کر مجھے لگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کی طرف وہ نظر نہ کرے۔ تو ایسے کے لیے حکم ارشاد یہ فرمایا گیا احادیث طیبہ کے اندر کہ وہ ایسوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔ ہاں، جس کا ایمان پختہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کامل ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے، کہ اب اگر اسے بیماری لگ بھی گئی تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے یہ بیماری اس کی طرف سے نہیں لگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لگی ہے۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی احادیث طیبہ ذکر فرمائی کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا اتقوا صاحب الجزام کما یتقی السبع اذا حبط وادیا فاہبطوا غیرہ، یعنی کوڑ کے مرض سے اس طرح بچو جس طرح موذی درندے سے بچاؤ کیا جاتا ہے، جب وہ کسی وادی میں اترے تو تم کسی دوسری وادی کے اندر اتر جاؤ۔ تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان جو مطابقت ہیں، ان کے درمیان ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جزامی کے ساتھ کھاؤ، اور دوسری حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جزامی سے بچو، تو ان کا مطلب ہی یہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ جس کا توکل پختہ ہے، اللہ پر ایمان کامل ہے، تو وہ جزامی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، اور جس کا توکل کمزور ہے، جو ظاہری اسباب پر نظر رکھتا ہے، تو وہ جزامی سے بچے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب ایک سوال کا ایک حصہ تو یہ تھا کہ جزامی کے ساتھ کھانا کیسا ہے، اس کا تو جواب آپ نے ارشاد فرما دیا۔ دوسرا، اس شخص نے بارات والوں سے ضد کی تھی کہ اس جزامی کے ساتھ کھاؤ،
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان بارات والوں کا انکار کچھ بیجا نہ تھا، یعنی وہ انکار کر سکتے تھے کہ جزامی کے ساتھ کھانا ضروری نہیں، بلکہ اگر ان کی نظر ظاہری اسباب پر ہے تو ان کا منع کرنا ہی بہتر تھا، اور اس شخص کا اصرار کرنا یہ ناحق تھا کہ وہ ان کو مجبور کر رہا تھا کہ جزامی کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ پھر اس کے بعد جو اس نے کلمہ بولا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جانتے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا کہ جزامی کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ یہاں تک تو حماقت یا گناہ ہی تھا۔ اس کے بعد وہ لفظ جو اس نے کہا کہ ہم خدا اور رسول کو نہیں جانتے، یہ سری کلمہ کفر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو نہ جاننے کا کہنا، اللہ اور اس کے رسول کے نہ ماننے کا کہنا، یہ تمام کے تمام کلمہ کفر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر فرض ہے کہ توبہ کرے اور از سر نو مسلمان ہو، اور اگر نکاح کیا ہوا ہے تو نئے سرے سے اسے نکاح کرنا چاہیے، اور جس طرح وہ کلمہ مجمع میں کہا تھا توبہ بھی مجمع میں کرے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس فتوے سے ہمیں چند مدنی پھول جو حاصل ہوئے، پہلا تو یہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جزامی کے ساتھ کھانا اس شخص کے لیے بہتر ہے، اولا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل رکھتا ہے، جس کا ایمان پختہ ہے، اور جو شخص ظاہری اسباب پر نظر رکھتا ہے تو کسی بھی بیماری والے کے ساتھ بیٹھ کر اس کا کھانا یا اس کے ساتھ میل ملاپ رکھنا یہ اس کے لیے بہتر نہیں، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری اسباب پر نظر رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی نظر دور ہو جائے، لہذا وہ ایسی بیماریوں والوں کے ساتھ نہ بیٹھے نہ ان کے ساتھ کھائے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو نہ جاننے کا کہے تو یہ کلمہ کفر ہے اور اس کے اوپر توبہ لازم ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اس کی حمایت میں اٹھ کر چلے گئے تھے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اس کا ساتھ دے کر اٹھ گئے وہ بھی سخت گناہگار ہوئے، کہ گناہگار کا انہوں نے ساتھ دیا، اور ان پر بھی توبہ واجب ہے، اگر نہ کریں تو مسلمانوں کو بھی ان سے جدائی مناسب ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو پوچھا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر بطور نیاز کوئی حرام مال بھی پیش کرے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسے قبول فرما لیتے ہیں، اور اس پہ اس نے مثال یہ دی کہ جیسے کسی امیر کا لڑکا پیدا ہو تو جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، بھکاری قسم کے لوگ ہیں، وہ اگر کوئی گھاس کا گٹھا وغیرہ ڈھیری وغیرہ اٹھا کے اس امیر کے پاس لے جائے تو امیر اسے قبول کر لے گا، یہ اس شخص نے کہا۔ تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اس شخص کا ایسا کہنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قول اس کا غلط سری و باطل قبیح اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر افتراء فضیح ہے، یعنی اس کا اس طرح کہنا بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حرام مال کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس پر دلائل پیش کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنا ایسا ہے جیسے راہ خدا میں مال صرف کرنا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی نیاز پیش کی، کوئی مال پیش کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ نے قرآن پاک کی 3 آیتیں پیش فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ کے اندر جو مال خرچ کیا جائے وہ صرف اور صرف پاک طیب حلال مال جو ہے وہ پیش کیا جائے، حرام مال پیش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ناجائز، بلکہ بعض صورتوں کے اندر یہ کفر بھی بنتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے جو آپ نے آیت مبارکہ پیش فرمائی وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں ہماری راہ میں خرچ کرو۔ دوسری آیت، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور خبیث چیز کا قصد نہ کیا کرو کہ اس میں سے ہماری راہ میں اٹھاؤ۔ اس آیت میں واضح طور پہ منع فرما دیا کہ جو خبیث چیز ہے، جو حرام چیز ہے، ناجائز اشیاء ہیں، ناجائز مال ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ جائز نہیں۔ اور فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تیسری آیت پیش فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا قبول نہیں کرتا مگر پرہیزگاروں سے۔
تو یہ 3 آیتیں اعلیٰ حضرت نے پیش کر کے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صرف اور صرف پاکیزہ اور حلال مال ہی خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی وہی مال پیش کیا جائے گا، وہی نظر پیش کی جائے گی کہ جو حلال مال کی ہو۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی احادیث طیبہ اس موضوع پر ذکر فرمائی، ان میں سے 2 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ يقبلها بیمینہ، یعنی جو ایک کھجور کے برابر پاک کمائی سے تصدق کرے اور اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا مگر پاک کو، تو جو ایک کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک کمائی سے تصدق کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے یمین قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صرف اور صرف پاک مال ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جسے اعلیٰ حضرت نے ابن خزیمہ، ابن حبان اور امام حاکم کی مستدرک کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اثره عليه، یعنی جو مال حرام جمع کرے پھر اسے خیرات میں دے، اس کے لیے ثواب کچھ نہ ہوگا اور اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر مال حرام کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کا رد کیا جس نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی امیر کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو اور وہ کوئی بھکاری ہو، کوئی چھوٹے درجے کا شخص ہو، وہ گھاس وغیرہ کا کوئی گٹھا بھی اٹھا کے لے جائے اور وہ اس امیر کو دے تو امیر اس کی دل جوئی کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال غلط ہے، کیونکہ گھاس وغیرہ کا جو گٹھا ہے وہ تو ایک مباح چیز ہے، ایک جائز چیز ہے جو وہ اسے امیر کی بارگاہ میں لے گیا، اور یہاں پر ایک حرام مال ہے کہ وہ حرام مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ تو جو چیز جائز ہو اور جو چیز حرام ہو ان کی مثالیں آپس میں ملتی نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کہ وہ یوں کہے کہ وہ اس امیر کی بارگاہ کے اندر اگر پیشاب کسی بوتل کے اندر بھر کر لے جائے تو اب دیکھے کہ وہ امیر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی اگر یوں مثال دی جائے کہ اگر کسی امیر کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا اور کوئی شخص جو ہے پیشاب کسی بوتل کے اندر بھر کر اس امیر کی بارگاہ میں لے جائے تو کیا وہ امیر اسے قبول کرے گا؟ اور کیا وہ اس امیر کی توقیر ہوگی، اس کی شان کے اندر اضافہ ہوگا یا اس کی عزت کی رہے گی؟ یہ ہرگز ایسا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مثال مال حرام سے یہاں پر صحیح رہے گی کہ مال حرام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نظر پیش کرنا، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی امیر کی بارگاہ کے اندر پیشاب بھر کر لے جانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز مال حرام سے کی گئی نظر کو قبول نہیں فرماتے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت مزید اس کو واضح فرماتے ہیں کہ قبول فرمانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر ثواب دیا جائے، اور اس پر آپ نے پھر تفسیر کبیر اور دیگر کتابوں کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ قبول کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو قبول فرما لیتا ہے تو اس پر ثواب دیتا ہے، اور مال حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اس نیت سے صرف کرنا کہ اس پر ثواب ملے گا، یہ کفر ہے۔ تو اس شخص نے ثواب کی نیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ مال حرام پیش کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ راہ خدا کے اندر صرف کرنا ہے، اور جب اس نے ثواب کی نیت کی تو یہ کفر بن جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس پر فرض ہے کہ ایسے خرافات سے توبہ کرے اور اثر نو کلمہ اسلام پڑھنا، اور اس کے لیے اپنی عورت سے نکاح جدید کرنا چاہیے کہ اب وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، اور اگر نکاح کیا ہوا ہے تو دوبارہ نکاح کرے۔ یہ 2 فتاویٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 2 سوال یہاں پر بڑے دلچسپ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاشق کہنا کیسا ہے،
اور حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معشوق کہنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاشق کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ سے سوال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاشق کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ ناجائز ہے، کہ عشق کا معنی اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے، اور ایسا لفظ بے ورود ثبوت شرعی حضرت عزت کی شان میں بولنا ممنوع قطعی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے اندر عشق کا لفظ استعمال کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ عشق کا جو معنی ہے وہ ہے محبت کے اندر بہت زیادہ زیادتی ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے اندر ایسا لفظ استعمال کرنا جو ہے یہ منع ہے، اور جب تک کسی قرآن کی آیت سے یا احادیث طیبہ سے یا صحابہ سے یا تابعین سے ایسا لفظ نہ آیا ہو، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ نے علماء کرام کے اقوال ذکر فرمائے کہ جنہوں نے اس سے منع فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاشق کہا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عشق کا لفظ استعمال کیا جائے۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہوا کہ مدینہ شریف کو، مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن و حدیث کے حوالے سے اور علماء کے اقوال کے حوالے سے مدینہ منورہ کو یثرب کہنے کا کیا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و گناہ اور ممنوع ہے، اور کہنے والا گنہگار ہے۔ پھر حدیث مبارکہ ذکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سم المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ ہی طابۃ ہی طابۃ، رواہ الامام احمد بسند صحیح عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی جو مدینہ منورہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے۔ مدینہ تو طابہ ہے، مدینہ تو طابہ ہے، بڑا پیارا ہے مدینہ، اور اسے امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یثرب کہنے والے کو یہ حکم دیا گیا کہ جو مدینہ منورہ کو یثرب کہے اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، مدینہ یثرب نہیں۔ یثرب کیوں نہیں؟ کیونکہ یثرب کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کسی چیز کا ہلاک ہو جانا، خراب کسی چیز کا ہو جانا، اور مدینہ طیبہ کے حق میں یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر علامہ عبدالرؤف منابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ فَتَسْمِيَتُهَا بِذَلِكَ حَرَامٌ لِأَنَّ الْإِسْتِغْفَارَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ خَطِيئَةٍ۔ یعنی حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ کو یثرب کہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ تو اب یہاں پر جو توبہ کا حکم دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ جس سے توبہ کا حکم دیا جاتا ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ناجائز ہوا کرے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تو لفظ یثرب آیا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لفظ یثرب آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا قول ذکر کیا ہے کہ منافقین مدینہ طیبہ کو یثرب کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس مقام پر یہ لفظ استعمال ہوا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یعنی منافقین کے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے رہنے والو تمہارے لیے کوئی جگہ اور ٹھکانہ نہیں۔ تو اس آیت میں جو لفظ یثرب کا آیا ہے وہ منافقین کی طرف سے آیا ہے، مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا۔ اب یہاں پر مزید ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ہیں ان کے اشعار کے اندر یہ لفظ یثرب آیا ہے، یعنی انہوں نے مدینہ مبارکہ کو، مدینہ طیبہ کو یثرب کہا ہے، تو ان کا کہنا کیسا ہے؟ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر کے اشعار میں یہ لفظ جو آیا ہے ان کی طرف سے یہی عذر ہے، یعنی ان کی طرف سے یہ جواب ہے کہ اس وقت اس حدیث اور اس حکم پر ان کو اطلاع نہیں تھی، یعنی انہیں معلوم نہیں تھا کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس طرح ممانعت آئی ہے اور فقہاء نے اس سے
منع کیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو استعمال فرما دیا۔ ہاں جو مطلع ہو کر کہے اس کے لیے یہ عذر نہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے۔ یہاں پہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کہہ دینا کہ فلاں نے کیا ہے اس لیے یہ جائز ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شرع مطہر شعر و غیر شعر سب پر حجت ہے، شعر شرع مطہرہ پر حجت نہیں، یعنی جو اشعار کے اندر لفظ استعمال ہوا یا کوئی شعر استعمال ہوا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، تو وہ شعر جو ہے اس کو رد کیا جائے گا، اس شعر کی وجہ سے قرآن و حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر شعر کے علاوہ کسی سے کوئی ایسی بات منقول ہے کہ جو بظاہر شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہے تو اس کی اس بات کو اگر شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں تو کریں گے، ورنہ اس کا رد کر دیا جائے گا، اس شعر کو یا اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ کو قبول کیا جائے گا۔ مزید ایک سوال سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 8 شعبان 1313 سن ہجری میں ایک سوال ہوا کہ زید شراب پیتا ہے اور زید نے عمر کو بھی ورغلا کر شراب پلائی، وہ بھی پینے لگا۔ تھوڑے عرصے میں زید تائب ہوا اور قطعاً شراب چھوڑ دی، مگر عمر پیتا رہا، تو کیا عمر کے مواخذے میں زید بھی پکڑا جائے گا، یعنی جس نے اس کو پلانا شروع کی تھی؟ اگر پکڑا جائے گا تو زید کے بچنے کی کون سی صورت ہے؟ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ زید خود پیتا تھا اور اس نے عمر کو بھی لت لگا دی، اب زید خود تائب ہو گیا، چھوڑ دیا اس نے، لیکن عمر پیتا رہا، تو اب جو زید ہے جس نے پینا چھوڑ دی ہے اور وہ تائب ہو چکا ہے، تو کیا عمر جو پیتا ہے، جو اس کے کہنے پر پیتا رہا اور اس کی وجہ سے اس نے پینا شروع کیا، تو اب اس زید کے لیے کیا حکم ہے جس کی وجہ سے عمر جو ہے وہ شراب نوشی میں مبتلا ہو چکا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے، یعنی سچی توبہ کی وجہ سے ہر گناہ یہ معاف ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کسی نے شرک کیا ہوا ہے، کفر کیا ہوا ہے اور وہ سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لے تو یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کے یہ معنی ہیں کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، اور جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ ہو بجا لائے۔ اب سچی توبہ کے معنی یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر 2 ہاتھ منہ پہ مار کے یا ناک پہ انگلی رگڑ کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری توبہ ہو گئی، تو توبہ کا مطلب یہ نہیں، بلکہ توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہ پر نادم ہونا، اور نادم کس طریقے سے ہونا؟ یہ سوچ کر کہ میں نے جو یہ گناہ کیا ہے یہ اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کی ہے، اس پروردگار کی نافرمانی کی ہے کہ جو میرا خالق و مالک ہے اور میرا رزاق ہے، جو مجھے پالنے والا ہے، مجھے رزق دینے والا ہے، میں نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ اب نادم ہوا، نادم اور پریشان ہو کر فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر اس گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے تو اس کی یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو شخص گناہ پر قائم رہتے ہوئے، یعنی وہ گناہ پر قائم ہے، گناہ کر رہا ہے اور اس حال میں توبہ کرتا ہے، تو کل مستہزئ ربہ، وہ شخص ایسا ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مذاق کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور گناہ سے توبہ کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کو نہ کرے، اس گناہ کے قریب بھی نہ جانے کا سچے دل سے عزم کرے۔ یہاں پر ایک شرط مزید ہے کہ اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کا ازالہ ہو سکتا ہے، مثلا نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، نمازیں نہیں پڑھیں تو اب اس پر توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہے کہ وہ اس نمازوں کو قضا کرے، کیونکہ اس کا ادا کرنا اس کے لیے ممکن ہے، ان نمازوں کی وہ قضا کرے گا۔ روزے چھوڑے ہیں تو روزے رکھے گا، صرف یہ نہیں کہ اس نے توبہ کر لی تو اس کے اوپر پچھلی نمازیں معاف ہو گئیں، بلکہ تمام کی تمام نمازیں پڑھنا پڑیں گی، جو زکوٰۃ نہیں دی وہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، جو روزے چھوڑے ہیں ان روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا مال چھین لیا
کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، ان کا مال انہیں لوٹانا بھی یہ ضروری ہے۔ مزید ایک سوال سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ اگر کوئی کسی عالم کو، کسی فقیہ کو گالی دے یا حقارت کرے تو اس کے اوپر حکم کفر جاری ہوگا یا نہیں، اور اکثر عوام الناس اس زمانے میں عالموں کو گالی دیتے اور حقارت اور غیبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا انداز ملاحظہ فرمائیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ غیبت، عالم کی غیبت کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ غیبت تو جاہل کی بھی، یعنی جو عالم نہیں اس کی بھی حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں چند صورتیں اس کی مخصوص ہیں کہ جن میں غیبت کی اجازت ہوا کرتی ہے، لیکن عالم کا مرتبہ اور مقام یہ تو بہت بڑا ہے، اگر وہ مخصوص صورتیں نہیں پائی جاتی تو ان میں کسی جاہل کی، یعنی جو عالم نہ ہو اس کی بھی غیبت کرنا یہ حرام قطعی اور گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن و حدیث سے اس پر دلائل پیش فرمائے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی غیبت کرنے سے منع کیا گیا، احادیث طیبہ کے اندر بھی غیبت کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ گالی دینا، آپ فرماتے ہیں اسی طرح کسی مسلمان کو گالی دینا جو عالم نہ ہو، جاہل ہو، اس کو بھی گالی دینا حرام قطعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق۔ امام بخاری اور امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ اور امام حاکم نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اور پھر اذیت دینا، مسلمان کو تکلیف دینا، جس کو گالی دی گئی، جس کو حقیر جانا گیا، جس کی غیبت کی گئی، اس کو تکلیف دی گئی، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذى مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی۔ اب دیکھیے کہ عام مسلمان کی غیبت کرنا، عام مسلمان کی توہین کرنا، عام مسلمان کو گالی دینے کا یہ حکم ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب عام مسلمان کے باب میں یہ احکام ہیں تو علماء کرام کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء کو ہلکا نہ جانے گا، کمتر نہ جانے گا مگر کھلا منافق۔ پھر آپ اس کے احکام بیان فرماتے ہیں کہ اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، یعنی اس کے پاس علم ہے، جب تو یہ صریح کافر ہے، یعنی جو شخص کسی عالم کی اس لیے توہین کرے کہ وہ عالم ہے، علم دین رکھتا ہے، تو یہ صریح کفر ہے، کیونکہ اس نے اس کی جو توہین کی ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے کی ہے، حالانکہ علم کی وجہ سے اس کی تعظیم یہ فرض ہے۔ اور اگر اپنی کسی دنیاوی خصومت کی وجہ سے کہتا ہے، آپس میں کسی دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے کہتا ہے، اس کے علم کی وجہ سے نہیں کہتا، اور اس کو برا کہتا ہے، اسے گالی دیتا ہے، تو سخت فاسق و فاجر ہے۔ اور اگر بغیر کسی وجہ کے کہتا ہے، نہ اس کے علم دین کی وجہ سے کہتا ہے اور اس سے کوئی اس کو رنجش بھی نہیں ہے، صرف ایسے ہی کہتا ہے، تو ایسا شخص مریض القلب، جس کا دل مریض ہے اور باطن اس کا گندہ ہے، اور اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے۔ یعنی تین صورتیں ہیں کسی مسلمان عالم کو گالی دینے کی، کہ اگر اس کے علم کی وجہ سے اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کی توہین کی، تو یہ کفر ہے۔ اور اگر کسی دنیاوی خصومت کی وجہ سے، اگر کسی دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہا ہے، تو ایسا شخص کافر تو نہیں لیکن سخت فاسق و فاجر ہے۔ اور اگر کوئی جھگڑا بھی نہیں، بغیر کسی وجہ کے مسلمان عالم دین کو وہ گالی دیتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، تو ایسے شخص پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد آپ علماء کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو کسی عالم سے بغیر سبب ظاہری کے عداوت رکھتا ہے، اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے بے شمار فتاوی جو علم دین کی دولت سے مالا مال ہیں، اس سے یہ فتاوی رضویہ شریف بھرا ہوا ہے۔ یہ کچھ فتاوی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہم سب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ کا مطالعہ کرنے اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنے، اور جو سمجھ نہ آ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تا دم موت مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔